أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے۔ سبق نمبر 19 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم تیزی سے اپنے کورس کے تکمیل کی جانب پہنچ رہے ہیں۔ یہ کویسچن میں اکثر سکپ کر دیتی تھی، شروع میں ایک دو دفعہ میں نے کیا تھا لیکن اکثر میں سکپ کر دیتی تھی، لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے گوگل کوئز کیا جو ہم ہوم ورک بھیجتے ہیں، کیا آپ نے وہ کیا؟ جی ہاں، ضرورت نہیں، نہیں آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ABCD چیٹ باکس میں لکھ کے جواب۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ آ رہی ہے، کلیئر ہے۔ تو ایکچولی پر لوگوں نے کیا سے نہیں، کوئی صرف جواب خاموش نہیں ہے۔ آئے تھے نا، تو اس لیے میں نے کہا شاید کوئی میری آواز نہیں جا رہی شاید۔ جی موسٹلی لوگوں نے لکھا ہے جی ہاں جی۔ اب ہم کچھ پچھلے اسباق سے سوالات کر لیتے ہیں۔ رحیم کا معنی بتائیے۔ رحیم کا معنی ہم نے پہلے دوسرے سبق میں پڑھا تھا نا، رحیم کا معنی۔ اچھے اخلاق والا، کبھی کبھی رحم کرنے والا، خوبصورت، مسلسل رحم کرنے والا۔ جی فاطمہ بالکل ٹھیک۔ جی سسٹر سمینا، جی سسٹر ریحانہ، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ سسٹر سمینا، الصالحات کا معنی بتائیے۔ الصالحات جی سسٹر فاطمہ، سسٹر فرحہ، جی بالکل ٹھیک۔ سسٹر سمینا، کیا بات ہے، آج بہت سلو رسپانس ہے آپ لوگوں کا۔ چلے یسرنا، یسرنا کے معنی بتائیے۔ یہ تو بھی ہم نے کل پڑھا، یہ تو آپ کو یقیناً آتا ہوگا۔ یسرنا، جی سسٹر فاطمہ، جی سسٹر ریحانہ، سسٹر فرا، برادر آصف، مسز کریم، جی بالکل سب لوگ صحیح لکھ رہے ہیں۔ مس نرگس، چلیں جی اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ سمجھیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن پاک کو اس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو سیکھنا آسان کر دیا، اور دوسری بات کہ ہم تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ سیکھنے کی دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی وہ، اور سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا۔ گرامر میں کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے، نئے سیغے ہوں گے، مؤنث کے سیغے، اور آخر میں نقطہ تعلیم۔ آج کے سبق میں 10 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 642 بار آئے ہیں، اور الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک ہم 232 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو ہمارا اصل ٹارگٹ تھا۔ اور یہ الفاظ اصل میں کتنے الفاظ ہیں قرآن پاک کے؟
41,111 الفاظ ہیں. ہم نے سیکھے تو 232 الفاظ ہیں، لیکن یہ کورس کی خوبصورتی ہے. کورس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں 41,111 بار آئے، یعنی 50% سے بھی زائد. 7 ہوم ورک پہلے دن سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں بھولنے، کورس کے دوران نہیں، کورس کے بعد بھی. 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے. 2 پڑھنے کے، کتاب سے، بکلیٹ سے یا شیٹ سے. MP3 سے سننے کا ایک، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ایک، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا ایک. اور الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تو اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا. پچھلے سبق میں ہم نے یہ سب سے پہلی چیز کیا دیکھی تھی کہ قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے فَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. دوسری بات ہم نے جو سیکھی تھی پچھلے سبق میں، خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. یہ سب سے آسان، نہ صرف آسان ہے بلکہ سب سے بہترین کام ہے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا. اور تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ سب سے اہم چیز اس کے لیے کیا ہے؟ نیت. اگر آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یہ واقعی ہی بہترین کام ہے. اگر آپ کی نیت کوئی دنیاوی ہے تو شاید پھر وہ اتنی اس کی وہ جو بہتری ہے وہ نہیں رہتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیاری یعنی سیکھنے کی جو تیاری ہے اس کا بہترین طریقہ کیا ہے. سب سے پہلا بار بار دعا، دوسرا وسائل کا استعمال، اور تیسرا مسابقت کا جذبہ. اب ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہم ان کو اپلائی کریں گے. سب سے پہلی چیز، بار بار دعا کیجیے. بار بار دعا کیجیے. کون سی دعا؟ وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی. اور یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کا ایک حصہ ہے. جو اس سے پہلے جو اس کے سیاق و سباق ہے اس کا یہ ہے کہ وہ ہمیں کیونکہ پوری آیت ابھی فی الحال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف یہ دعا کیونکہ یاد کر رہے ہیں تو اس وجہ سے. لیکن اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جلدی مت کیجیے اور دعا کیجیے اور کہہ دیجیے. یہ اس سے پہلے وقول بھی آتا ہے، اور کہہ دیجیے ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اب دیکھتے ہیں اس کا 1 بائی 1 ترجمہ. ربی، اے میرے رب. رب کے بارے میں ہم نے پہلے سبق سے ہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بار بار پڑھتے آ رہے ہیں، اور اب تو میرا خیال ہے ہم میں سے سب کو یہ بات پتہ چل جائے گی. رب کون ہے؟ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا. سب سے پہلے ہمیں پیدا کرنے والا، پھر ہمیں ہماری پرورش کرنے والا، کروڑوں کلیوں کا، حالات کا، کیفیات کا، اور ہماری ایک ایک ضرورت کا خیال رکھنے والا. نہ صرف ہماری بلکہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا کون ہے؟ رب. اچھا، رب کا مطلب تو رب ہے جو ہم ابھی اس کی ایکسپلینیشن بھی دیکھیں، لیکن یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے، آپ یہاں پہ ترجمے میں جو لکھا ہوا ہے ربی کا مطلب لکھا ہوا ہے اے میرے رب. آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائے کہ یہ اس کا مطلب اے میرے رب کیوں لکھا ہوا ہے؟ جی سسٹر فاطمہ. یہ کو اس کی یا کو ختم کر کے اور نیچے زیر لگا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ میرا بن گیا. جی جزاک اللہ سسٹر. ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا یہ جس اس کی جو زیر ہے نا وہ یا کو ظاہر کر رہی جی ہے. بالکل جو ہے ربی کے یا کو وہ ظاہر کرتی ہے اس کی بالکل زیر. صحیح آپ نے کہا. یہ ہم نے جو ضمائر متصلہ کا ٹیبل پڑھا تھا اس میں چھوٹی یا جو تھی وہ میرے کے لیے استعمال ہوتی تھی. تو اگر ہم ویسے ربی ہم نے جیسے سبحان ربی یا لالا یا سبحان ربی یا لازیم میں بھی ہم نے پڑھا تھا، تو ہم نے وہاں پہ ربی کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ میرا رب. تو یہاں پر جو یہ بے کے نیچے زیر ہے یہ اس یا کی قائم مقام ہے، یعنی اس یا کو ریپلیس کر رہی ہے. عربی میں بعض اوقات جو حرکات ہیں وہ کچھ الفاظ کو جیسے الف اور یا اور واو وغیرہ کو ریپلیس کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ربی جو ہے وہ جو اس کے نیچے زیر ہے وہ میرے کو ظاہر کر رہی ہے. تو وہاں یہاں پہ اس آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کس طرح سے دعا کیجئے؟ ربی، اے میرے رب، زدنی، زد اور نی
ہمیں پتہ ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے، مجھے اپنی طرف اشارہ کرنے کے لیے مجھے، مجھ کو، ٹھیک ہے. ضد جو ہے یہ فعل امر ہے، یہ ہم اگلے کورس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. QC2 میں یہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن فی الحال آپ کو یہ اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ فعل امر ہے. اس کے آخر میں سائلنٹ ہے. ایک آسان سی نشانی جو ہے فعل امر کو، جو یوزلی ہمیشہ نہیں ہوگی لیکن یوزلی، کہ اس کے آخر میں جو حرف ہے وہ ساکن ہے. تو فعل امر میں ہم نے کیا نشانی پڑھی تھی کہ اس کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے. ہم نے بار بار جب پریکٹس فعل امر کی کر رہے تھے تو میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ اس میں آخری حرف کو ہم نے ساکن کرنا، اس پہ کوئی حرکت نہیں پڑنی. تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فعل امر ہے. اور ضد کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ کر، ٹھیک ہے. ضد زیادہ کر، نی مجھے. دعا کیا کرنی ہے؟ اے میرے رب زیادہ کر مجھے کس میں؟ علم، علم میں، علم میں زیادہ کر. یہ نہیں دعا کرنی، دعا کی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کہ آپ یہ دعا کریں کہ مجھے میرے یہ مال و دولت میں زیادہ کر، یا میرے زمین جائیداد میں زیادہ کر. کس چیز میں دعا کرنے کو کہا؟ علم میں زیادہ کر. کیونکہ جو آپ کا رزق ہے وہ تو جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا وہ تو آپ کو ملے گا چاہے آپ کچھ بھی حالات ہو. لیکن دعا کس چیز کی کرنی ہے؟ علم میں زیادتی کی. اب یہ دعا جو ہے، اس دعا کی سب سے زیادہ اہمیت اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. اور کس لیے سکھائی؟ خاص طور پر قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے. اور اس سے جو آیت، پوری آیت ہے وہ یہ ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. یہ اس پوری جو آیت ہے اس کا بھی ترجمہ بہت اچھا ہے، لیکن کیونکہ اس کورس میں ہمیں اس کا ترجمے کو ابھی ہمیں نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تھوڑا مشکل آپ لوگوں کے لیے ہو جائے گا. ہم جو ہمارا فوکس ہے وہ کس پہ ہے؟ دعا پہ. ربی زدنی علما. بیسیکلی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ عجلت مت کریں، جلدی مت کریں قرآن کو یاد کرنے میں یا سیکھنے میں. آپ اللہ سے دعا کریں اور کہیں، کیا کہیں؟ ربی زدنی علما، اے رب میرے اس علم میں اضافہ فرما. اچھا اب یہ دعا کرنی کیسے ہے؟ دعا کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا. اب دعا کرنی کیسے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کا کل کوئی بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہو تو وہ اللہ سے کیسی دعا مانگے گا اپنی صحت یابی کی؟ یا ایک شخص جو کئی دن کا بھوکا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے اپنے کھانے کے لیے کچھ مانگے گا؟ ظاہر ہے وہ بہت گڑ گڑا کر مانگے گا، رو کر مانگے گا، جس طرح کہتے ہیں منت کر کے مانگے گا. اگر کسی کا اگلے دن رزلٹ آنا ہے ایگزامس کا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگے گا؟ ظاہر ہے بھیک کے انداز میں مانگے. تو اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بھیک کے انداز میں مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، اس طرح سے مانگنا ہے جس طرح سے اللہ سے مانگنے کا حق ہے. تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار. یہ نہیں کہ ایک دفعہ مانگ لی، بار بار مانگنا ہے. نماز سے پہلے یا بعد، یا ہم نے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ آیت الکرسی کو بھی نماز سے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کے ایک مطلب پڑھنا چاہیے، تو اس کے بعد بھی آپ مانگ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی علم کا ذکر ہے. اور اس کے ساتھ یہ دعا مانگنی کہ اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے. جہالت کون سی؟ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا. بڑی بڑی ڈگریاں لے لی ہیں لیکن قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اور یہاں پر دعا کس چیز کی ہے؟ علم کی، علم حاصل کرنے کی، علم میں زیادتی کی، علم عطا فرمانے کی. تو سب سے اہم علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم. کیونکہ اگر قرآن کا علم نہیں حاصل کیا تو باقی تمام علوم جو ہیں وہ بے فائدہ ہیں، کیونکہ باقی تمام علوم ہماری دنیاوی زندگی جو ایک ٹیمپریری زندگی ہے اس کے لیے، اور قرآن کا علم ہماری آخرت کے لیے جو کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی. اور صرف دعا نہیں کرنی، دعا کے ساتھ ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں. اور علم کس لیے حاصل کرنا ہے؟ تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کو پھیلایا جا سکے. بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہو، یہ آپ نے بھی بہت سارے ایکسپیرینس کیے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے آپ کے سامنے بھی کہا ہوگا کہ بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا معلوم ہے اسی پر عمل کرو. اگر زیادہ علم حاصل کرو گے تو زیادہ مشکل میں پڑ جاؤ. لیکن ایک بات، اس دعا کے بعد یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے. علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا.
جب علم زیادہ ہوگا تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. یہ تمام باتیں تب سمجھ آئیں گی جب علم کی زیادہ. اس بات کو، اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگے، اس کی پریکٹس کیجئے. ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم دے. اگلے 30 سیکنڈ آپ. زدنی کے معنی بتائیے، ابھی پڑھا ہے ہم نے چیٹ باکس میں لکھ کر. جی سسٹر فاطمہ. مسز کریم، مسز کریم تھوڑا سا دوبارہ غور کریں. سسٹر ریحانہ، سسٹر فرح، سسٹر نصرت، جی سسٹر سمینہ. جی ماشاءاللہ، بالکل آپ سب لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ربی زدنی علما کس کو سکھایا؟ جی مسز کریم بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے ربی زدنی علما کس کو سکھایا؟ ABCD. جی سسٹر فاطمہ، بردر آصف، سسٹر فرح، سسٹر نصرت، سسٹر مسز کریم. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. سسٹر ریحانہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہم نے جو 3 چیزیں پڑھی تھی تیاری کے طریقے میں، اس میں پہلی چیز ہم نے کیا پڑھی تھی؟ دعا. دعا ہم نے دیکھ لی کہ کون سی. اب دوسری چیز کیا ہے؟ قلم اور سارے وسائل کا استعمال. وسائل کا استعمال تھا نا. اچھا، وسائل کا استعمال. اب جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، چاہے آپ پڑھائی شروع کرتے ہیں، چاہے آپ بزنس شروع کرتے ہیں، چاہے آپ گھر کا کام شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ وسائل کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایون کھانا پکانے کے لیے بھی آپ کو انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں، برتن چاہیے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سب وسائل ہے. اور ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے پاسبل سارے وسائل استعمال کرتے ہیں. جب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں تو اپنے لیے بکس، کاپیز اور یہ ساری چیزیں ارینج کرتے ہیں. کالج اسکول میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو وسائل کا استعمال ہم کرتے ہیں، اس کی فیس پے کرتے ہیں. تو اس قرآن کے علم کے لیے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھی اپنے وسائل کا استعمال کیجیے، قلم اور باقی تمام وسائل. سورہ الگ کی آیت ہے نمبر 4 ہے، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے. اس میں یہ بات بتائی گئی، الذی وہ جو، جس نے. ہم نے یہ اللہ زی کا لفظ ہم نے پڑھا ہے. یہ قرآن پاک میں 304 بار آیا. اور اللہ زی کی جمع ہے اللہ زینا، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. اللہ زی کی جمع اللہ زینا، اور یہ دونوں الفاظ قرآن پاک میں مل کر اگر ہم کاؤنٹ کریں تو 1380 بار آئے. اور اللہ زینا وہ سب یا ان کا جو. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہی جو میں نے آپ کو پچھلے سبق میں نقطہ تعلیم میں بتایا تھا کہ مثالوں کے ذریعے یاد رکھیں. علامہ، علامہ کا لفظ بھی ہم نے کل والے سبق میں پڑھا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. علامہ سکھایا. بالقلم، بالقلم 2 ٹکڑے، بی اور القلم. القلم سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے بی سے. تو کیا ہے؟ بالقلم، قلم سے، جس نے سکھایا قلم سے. اب اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی نازل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں انہوں نے بتایا کہ کس نے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا کس چیز سے ہے؟ قلم سے. ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا نا، تو اس میں کیا تھا کہ جس نے سکھایا قلم سے. اب کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے قلم اٹھانی ہے. فوراً قلم اٹھا لیجئے. قلم اٹھا کے کرنا کیا ہے؟
اس قلم کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس قلم کو اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کرنا ہے. آپ نے آج سے پہلے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، بہت بڑے بڑے پیپر سالو کیے ہوں گے. آج سے آپ نے اس قلم کو قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے استعمال کرنا ہے. کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک. آپ ایک نوٹ بک بنا لیں، نوٹس بنائیں. میری یہ عادت ہے کہ جب بھی میں کوئی بھی کورس سٹارٹ کرتی ہوں کسی کا، تو میں اس کے نوٹس بناتی ہوں. حالانکہ ساری پی ڈی ایف سلائڈز آتی ہیں، جو ہوتا ہے ریکارڈنگز بھی آتی ہیں، لیکن میری اپنی تسلی کے لیے میں نے نوٹس بناتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ میں نے QC1 کیونکہ 3 ٹائمز کیا ہے، تو میں نے 3 ٹائمز اس کے نوٹس بنائے، جس طرح میں یونیورسٹی میں کالج میں بناتی رہی. آپ نے کیا کرنا ہے، ضروری نہیں آپ ہر بات لکھیں، جو آپ کو پوائنٹس مین پوائنٹس لگتے ہیں لکھیں، کیونکہ لکھنے سے بھی زیادہ یاد رہتا ہے. اور کہاں سے لکھنے؟ کتاب کون سی؟ قرآن پاک کے پریکٹس کریں. جو الفاظ ہم سیکھتے ہیں ان کی پریکٹس کریں قرآن پاک سے دیکھ کر. اور اہم بات یہ ہے کہ سستی یا لاپرواہی سے نہیں، بے دلی سے نہیں، بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ. اور آج سے نیت کریں، شروع کر لیں کہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ قرآن کا علم سیکھنا ہے. ایک جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے، اور میرا خیال ہے ہم میں سے تقریباً تمام کا یہ ایکسپیرینس بھی ہوگا اسٹوڈنٹ لائف کا. کیونکہ لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے یا سننا ہوتا ہے، ورنہ آپ لکھ نہیں سکتے. اور پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور باقی جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں. اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. لکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے. اس تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجیے. اللہ زی علامہ بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. اگلے 15 سیکنڈ آپ. تیسری چیز تھی مسابقت کا جذبہ. مسابقت کیا ہے؟ آپ کے گھر میں بچے ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے. جب کسی کوئی ایگزامس کے بعد ریزلٹ آتا ہے تو آپس میں کمپٹیشن کرتے ہوں گے کلاس والوں سے، دیکھیں اس کے اتنے مارکس آئے اور میرے اتنے. آپ نے خود بھی یہ سب کچھ کیا ہوگا اسٹوڈنٹ لائف میں. ڈیفینیٹلی آپ نے یہ بات کیا ہوگا کہ ہمارے نمبر زیادہ آنے چاہیے، یا ہم اس پہ کسی بھی اسائنمنٹ پہ ہم نے محنت زیادہ کرنی تاکہ ہم باقیوں سے نمبر زیادہ لے سکیں. یہ کیا ہے؟ مسابقت. مسابقت کو آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ہیلدی کمپٹیشن. اچھا، ایک صحت مندانہ مقابلہ ہے، یہ نہیں کہ جیلسی والا کمپٹیشن، ہیلدی کمپٹیشن. تو آج تک آپ نے دنیاوی طور پہ بہت سے مسابقت کئی جگہ پہ آپ نے کی ہو. خاص طور پہ آج کل ایک بہت ٹرینڈ ہے بہت ساری جگہوں پہ، بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں فلاں کے پاس یہ والی گاڑی ہے تو ہمارے پاس اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے. جی بالکل، سسٹر سمینا کہہ رہی ہیں سبقت لے جانا. مسابقت، سبقت لے جانا جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان پر. یا کہتے ہیں کہ اس کا گھر بہت خوبصورت ہے، ہم نے اس سے اچھا گھر بنانا ہے. اور ایگزام والی بات تو خیر بہت بچے بھی کرتے ہیں، یہ تو آج ہمارے دور میں بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ مسابقت کا جذبہ ہم نے کہاں رکھنا ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. ایکم، ایو اس کا مطلب ہے کون. یہ قرآن پاک میں 59 ٹائمز ہے. یہ لفظ نیا ہے آج آپ کے لیے. ایو کون، کم وہی کم والا کم جو ہم نے ضمائر متصلہ پڑھے تھے، ہم کا یہ کم نا والا. کم تم میں سے، یعنی تم سب میں سے. ایکم کون ہے تم سب میں سے. احسن، احسن کا مطلب ہے بہتر، اچھا، زیادہ اچھا، یعنی تھوڑا زیادہ اچھا. کمپیریٹیو سینٹینس یہ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. احسن کہتے ہیں بہتر کو، زیادہ اچھے کو، ٹھیک ہے. احسن، حسن کہتے ہیں اچھا، اور احسن زیادہ اچھا. جیسے کبیر بڑا اور اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا اور اصغر سب سے چھوٹا. اسی طرح سے حسن اچھا اور احسن بہتر، ٹھیک ہے. تو ایکم احسن، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل.
عمل میں، عمل کی جمع اعمال ہے، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا انما الاعمال بالنیات میں. تو عمل کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں، یہ ہے اس آیت کا ترجمہ جو ہم نے پڑھے. اب عمل کون سے، یہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سے عمل میں بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے نا کہ کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے، کون زیادہ دل سے اللہ کے قریب ہو کر نماز پڑھتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیہیویئر میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے، انفرادی کام جیسے نماز، روزہ، ذکر، اور اجتماعی کام جیسے امت کی اصلاح، دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ان سب میں کون اچھا ہے، ان سب میں کون بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی بہتر ہے جو ان کاموں میں اچھا ہے اور ان کاموں میں مسابقت کا جذبہ رکھے. اس کلاس میں کون اچھا ہے. اب کلاس میں اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ نمبر لے گا یا جو زیادہ وہ کر رہا ہے. بہت سے ایسے بچے اسٹوڈنٹ ہوں گے جو شاید کلاس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے لیکن ہو سکتا ہے ان کی لرننگ بہت اچھی ہے. پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ پارٹیسپیٹ کرنے سے آپ کو خود بھی بہتر سمجھ آتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے. اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ غلطی، میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ اگر غلطی ٹھیک کی جاتی ہے تو وہ آپ کو کبھی نہیں ہوتی. تو یہ کیونکہ کلاس ہے قرآن سیکھنے کی، اللہ کا کلام سیکھنے کی، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی کون اچھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کو کہ آپ اس کی کتاب سیکھنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں اور اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کوئی کچھ لوگ ایک دن میں سمجھ جاتے ہوں، کچھ لوگوں کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کی کوشش دیکھنی ہے، آپ کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اور کتنے دل سے کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کتنے ٹائم میں کر رہے ہیں. تو یہاں پر ان اعمال کا ذکر ہے جو اللہ کے نزدیک اچھے ہیں، اس تصور کے ساتھ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. اگلے 15 سیکنڈ آپ. اب مسابقت کا جذبہ، نیت کر لی ہم نے، دعا کر لی، ساری فیسلٹیز اور خاص طور پر قلم کا استعمال شروع کر دیا. اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ، اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ کیوں ضروری ہے. یاد رکھیں شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہر وقت تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا. شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے، اور وہ کر رہا ہے پہلے دن سے، جب سے آپ نے کلاس جوائن کی ہے، بلکہ جب سے آپ نے نیت کی ہوگی، رجسٹریشن کروائی ہوگی، تو شیطان ہر وقت آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کی نظر میں اچھے بنیں، اللہ کے کلام کو سیکھیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کلاس میں سٹارٹنگ میں رجسٹریشن کروانے والے جو لوگ تھے ان میں سے شاید آدھے لوگ اب رہ گئے ہوں گے آخر تک. کچھ لوگوں نے کچھ چند کلاسز لی ہوں گی، کچھ لوگ مڈ کوئز تک گئے ہوں گے، اور کچھ آپ میں سے جو احباب ابھی تک ہیں ان کو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے شیطان کو شکست دی ہے. اس مقام پر شیطان نے کوشش ہر ایک کے لیے کی ہے. شیطان نے ہر ایک کو بہکانے کی کوشش کی ہے. کسی کو یہ کہہ کر بہکانے کی کوشش کی ہے کہ یہ تو بہت آسان بنیادی باتیں، یہ تو آپ کو ویسے ہی سمجھ آ جائیں گی. کسی کو یہ کہہ کر یہ تو بہت مشکل ہے، آپ نہیں سیکھ سکتے. کسی کو یہ کہہ کر اچھا یہ تو آپ کے فلاں کام کا ٹائم ہے، اس طرح وہ تو ٹائم آپ کا چلا جائے گا، اپنا فلاں کام زیادہ ضروری. یعنی پہلے دن سے شیطان آپ سب کو اس کورس سے، اس سیکھنے سے روک رہا ہے. اور اگر آپ اس شیطان کے خلاف آپ اس پہ اوور کم کر لیتے ہیں، اس کو قابو پا لیتے ہیں اور اس کورس کو مکمل کر لیتے ہیں، تو یہ آپ اللہ کے نزدیک بہترین انسان بن جاتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے کہ شیطان بہت تجربہ کار ہے، لیکن جب آپ اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں تو آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے. اگر شیطان تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اپنے اعمال کہاں لکھوانے، اپنے دائیں والے فرشتے کو یا بائیں والے فرشتے کو. اور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے. جیسا کہ میں نے کل بھی آپ لوگوں کو کہا تھا
کہ آپ نے یہاں پر نہیں رکنا، یہاں تک آپ نے شیطان کو شکست دی ہے تو آگے بھی دے۔ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اگلا کورس QC2 ضرور کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کے 90% سے ابو مارکس آئے فائنل کوئز میں بھی اور اوور آل بھی، تاکہ آپ ہماری اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز ٹیم AQT ٹیم کا حصہ بن سکیں، جیسے کہ ہماری جو سسٹر جنہوں نے آج ریویژن کروائی ہیں اس طرح سے آپ ریویژن کروا سکیں، اور اس کے بعد آپ نیکسٹ کوالیفائڈ ٹیچر کے لیے بھی کوالیفائی کر سکیں، جو سرٹیفائڈ ٹیچر ہوتا ہے اس کے لیے آپ کوالیفائی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ سب آج سے نیت کریں، آپ نے یہ کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ سے اس دفعہ نہیں ہوتا آپ یہ کورس دوبارہ کر لیں، بار بار کریں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے 3 ٹائمز پراپر والا کورس کیا، ویسے تو میں نے اس کے بعد بھی جوائن کیا، لیکن جو پراپر 3 ٹائمز میں نے کورس کیا جس میں میں نے ہوم ورک، کوئز، ورک بک اور نوٹس وغیرہ یہ سب کچھ کیا تھا، آپ لوگ بھی کریں۔ 1 گھنٹہ ہفتے میں 2 دن 1 گھنٹہ بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے، ہم اور اتنے دنیاوی کاموں کو وقت دیتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے ہفتے میں 2 دن 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے؟ چلیں باقی آپ ملا لیں 3 ہفتے میں 3 یا 4 گھنٹے باقی کاموں کے لیے، ورک بک اور کوئز وغیرہ کے لیے، اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا۔ تو جب ہم اور اتنے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو کیا ہم اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ کوشش ضرور کیجیے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ کیونکہ آپ کی مدد کر رہا ہے آپ اس کوشش میں کامیاب۔ یہاں پر ہمارا سبق کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ہم اب گرامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ 30 سیکنڈ کی بریک ہے، اگر آج کے سبق کے حوالے سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لے، اس کے بعد ہم اگلے جی سسٹر سمینا آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم میڈم، میں نے پوچھنا تھا کہ ورک بک چیک کروانے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے؟ ورک بک جو سبمٹ کروانے کی ڈیٹ ہے وہ آئی تھنک 27 ہے یا 28 ہے، اور ویسے آپ اس سے پہلے آپ جن کو چیک کروا رہی ہیں اگر آپ بھیج رہی ہیں چیک کرنے کے لیے تو وہ آپ کبھی بھی اس سے پہلے تک کروا سکتے، جو فائنل آپ نے سبمٹ کروانی ہے نا وہ آئی تھنک جی کنفرم نہیں ہے، میں بھی شیڈول چیک کر کے آپ کو بتاتی ہوں، 27 یا 28 ہے سبمٹ کروانی جو آپ نے مجھے جنوری 27 جنوری جی یا 28 جنوری؟ جی میں اچھا، کنفرم آپ کو کر شکریہ دیتی ہوں ابھی یہ کمپلیٹ کر کے نا، تو آپ کو شیڈول دے کے کنفرم کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ویسے جو چیک کروانی ہے وہ اس سے پہلے کروانی ہے؟ جی، آپ ظاہر ہے وہ تو چیک تو آپ نے صرف اپنے لیے اپنی تسلی کے لیے کروانی ہے نا، وہ تو ضروری نہیں ہے، وہ اگر آپ کو لگتا اچھا ہے کہ آپ چیک کروا لیں کہ کریکشنز ہو جائے، ورنہ فائنلی جب میرے پاس آئے گی تو میں تو اس کو چیک فائنلی تو میں نے ہی کرنا ہے جب آپ فائنل سبمٹ کروا دیں، ٹھیک ہے؟ تو جی لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ویسے اپنی تسلی کے لیے پہلے چیک کروانا چاہتی ہیں اپنی مسٹیکس وغیرہ کے لیے تو وہ آپ کروا سکتے ہیں جب مرضی کروا لیں۔ جی شکریہ۔ چلیں جی، اب ہم گرامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے گرامر۔ سب سے پہلے گرامر TPI کے ساتھ ہم لوگ پہلے سبق سے کر رہے ہیں، ایک دفعہ آپ سب ہاتھ اپنے خالی کر کے میرے ساتھ کریں، سب لوگ کریں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں پہلے سبق سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام یا صفت، فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے، ٹھیک ہے؟ اسم کی نشانیاں کیا ہیں؟ کوئی ہینڈ ریز کر کے بتائے، اسم کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ جی سسٹر فاطمہ۔ اسم سے پہلے الف لام ہوگا اور آخر میں جس لفظ کے بعد میں تنوین ہو، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، تو وہ اسم کی نشانی ہے۔ نون اور یا نون بھی ہوگا۔ اور سسٹر ریحانہ آپ مجھے بتائیں گی کہ کیا الف لام اور تنوین جو ہے دونوں اکٹھی آ سکتی ہیں؟ نہیں، الف اور لام اگر الف تنوین ہوگا تو پھر الف اور لام نہیں آئے گا۔
بالکل صحیح. اور اگر الف لام ہوگا تو تنوین جو ہے وہ سنگل میں یہ موجود تنوین ہے. ہے. جی بالکل جی صحیح. اس کا مطلب آپ سب کو ٹھیک یاد ہے. ٹھیک ہے جی. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. فعل کی 3 قسمیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. بہت اچھی طرح بہت تفصیل سے ہم نے پڑھا. فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. آج ہم پڑھیں گے مؤنث کے صیغے. اچھا، میری کلاس میں یہ کوشچن ویسے کسی نے ابھی تک نہیں کیا، لیکن موسٹلی کلاسز میں کوشچن ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کے وہ گرامر جب سٹارٹ کرتے ہیں اس کورس میں، تو وہ زیادہ ساری کی ساری تقریباً صرف آخر میں مؤنث کے صیغے آ رہے ہیں، اس سے پہلے ساری مذکر کے صیغے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے ہم عام طور پہ جب پڑھتے ہیں گرامر اردو یا انگلش وغیرہ میں، یہ ایون عام ویسے بھی اگر آپ عربی کی گرامر پڑھتے ہیں تو اس میں مذکر اور مؤنث دونوں صیغے ہوتے ہیں. اس کی اصل ریزن یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم میں مؤنث کا صیغہ بہت ہی کم استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے اس کورس میں مؤنث کے صیغوں کے لیے تھوڑے سے کم ٹائم رکھا گیا. اور اس لیے ہم یہاں فعل ماضی اور فعل مضارع میں بھی صرف ایک صیغہ سیکھیں گے. کو استعمال کرتے ہوئے پریکٹس کریں گے. اچھا، اب ہم نے اب سے پہلے ہم نے جتنی دفعہ بھی کیا نا، ہم نے اپنے رائٹ ہینڈ کو یوز کیا، یاد ہے نا. اور میں نے سب سے پہلے سبق میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ہم رائٹ ہینڈ سے ایک انگلی سے اشارہ کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ واحد مذکر. اور اگر ساری انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ جمع مذکر. اور رائٹ ہینڈ، ہم نے اس وقت رائٹ ہینڈ کی بات کی. اور اس وقت سے لے کے 18 اسباق تک ہم نے رائٹ ہینڈ سے ہی سارے اشارے جو تھے وہ کیے تھے، سوائے ایک وہ جو اسما والا تھا آئی تھنک، اس میں ہم نے دونوں اشارے کیے تھے. باقی ہم نے سب میں کیا کیا تھا؟ رائٹ ہینڈ سے، کیونکہ ہم نے تمام مذکر کے صیغے پڑھے تھے. ٹھیک ہے، از اٹ کلیئر؟ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے اپنا لیفٹ ہینڈ یوز کرنا ہے. وہی بالکل اسی طریقے سے میں آپ سے کوشچن کر رہی ہوں، آپ لوگ جسٹ مائک آن کر کے مجھے آنسر کر دیجیے گا. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر میں ایک انگلی سے سائڈ پہ اشارہ کرتی ہوں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ واحد مذکر اور مذکر. غائب، کیونکہ میں سیدھے ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہوں، رائٹ ہینڈ سے. اگر میں الٹے ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کرتی ہوں اپنی سائڈ پہ اور ایک انگلی سے، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس چیز کا اشارہ ہوگا؟ یہ واحد مؤنث غائب. مؤنث. بالکل صحیح، یہ واحد مؤنث غائب کا. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ نہیں کریں گے، لیکن ویسے اگر 4 انگلیوں سے کریں گے تو وہ جمع کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن پاک میں یہ بہت کم استعمال ہوا، اس لیے ہم صرف واحد مؤنث کا صیغہ غائب کا صیغہ استعمال کریں. واحد مؤنث غائب، صرف یہ صیغہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے، اور اشارے ماضی اور مضارع کے جو لیول ہے اس پہ. ٹھیک، اب جیسے ہم نے پڑھا تھا فعلا. فعلا کا مطلب کیا تھا؟ اس نے کیا. جو غائب ہے، جو مرد غائب ہے، اس نے کیا. رائٹ ہینڈ سے ہم نے اشارہ کیا تھا. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فعلا کے اندر ہوا یعنی وہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اس میں الگ سے. ویسے تو ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی پڑھے تھے ان کے ساتھ ہم نے ہوا لگایا تھا وہ کے لیے، لیکن فعلا یعنی جب افعال ہمارے سٹارٹ ہو گئے تھے تو اس میں فعلا جو پہلا سیکھا تھا اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہوا یعنی وہ اسی کے اندر موجود ہے، الگ سے نہیں ہے، اسی کے اندر موجود ہے. اور مضارع میں بھی ہم نے جب کہا تھا یفعلو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کے اندر موجود ہے. اب یہاں پہ ہم ہوا کا صرف اس وجہ سے کہ کلیریفائی کرنے کے لیے، سب آپ کو سمجھانے کے لیے فعلا کے ساتھ ہوا لگایا ہے، ادروائز فعلا کے اندر ہوا موجود ہے. ٹھیک ہے، اب ہوا فعلا تھا، وہ ایک مرد، اس ایک مرد نے کیا. ٹھیک ہے، اب میں نے اس ہاتھ سے اشارہ کیا لیفٹ سے، ایک انگلی سے اشارہ کیا، اور میں نے فعلا کو تو وہی رکھا اور اس کے آگے تے لگا دیا اور اس کے اوپر جزم کر دیا، یعنی اس کو ساکن کر دیا. تو کیا کر دیا؟ فعلت. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کر رہی ہوں ایک انگلی سے اور میں کہہ اس رہی ہوں ایک عورت نے فعلت. کیا. جی بالکل صحیح، اس عورت نے کیا. اچھا، یہاں پر ہم نے ہیا فعلت لکھا ہے، ہیا فعلت، یہاں پہ بھی فعلت کے اندر ہیا موجود ہے. یہ صرف سٹارٹنگ میں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پر لکھا گیا ہے ہیا، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہم نے مؤنث لکھا ہوا اور ہیا ہم نے پڑھا تھا نا مؤنث مذکر کے لیے. تو یہاں پر ہیا جو ہے وہ صرف آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ مؤنث کے لیے. تو ہوا فعلا، ہیا فعلت. اچھا، اب اگر یہاں پہ ہوا یا ہیا نہ بھی ہو، جسٹ میں نے اشارہ کیا فعلا اس مرد نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا، ہمیں ہاتھ کے اشارے سے یہ بات پتا ہے کہ یہ مذکر کے لیے ہے اور یہ مؤنث.
उसी तरह से मुदारे में हुआ यफअलु, यफअलु में हुआ मौजूद था, यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए हुआ यफअलु, तो हिया तफअलु, तो हिया तफअलु या सिर्फ तफअलु अगर मैं करती हूँ और इशारा यहाँ करती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? वो अगर एक मैंने इसका औरत इशारा, करती है। वो औरत करती है या करेगी, ये ध्यान में हमेशा रखना है कि मुदारे में हम प्रैक्टिस सिर्फ उसकी करते हैं, हाल की करते हैं, लेकिन वो हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इस बात को आपने जहन में रखना है, ठीक है। अब हमारे सामने हुआ और हिया के साथ मुअन्नस के सीगे आ गए। पहले हम इस लेवल पे माजी का फाअला और फाअला, मुदारे का इस लेवल पे यफअलु और तफअल। अब हमने क्या करना है कि जो मुअन्नस के जो सीगे हैं ना, उनको उन टेबल्स में ऐड कर लेना जो हमने पीछे हमने टेबल्स किए थे। उनमें हमने क्या किया था, पहले 6 माजी के सीगे किए, फिर 6 मुदारे के किए, 4 अमरो नहीं के किए और 3 फिर क्या आ गए थे, अस्मा आ गए थे जो उन अफ़आल से मिलकर बने जो हमने कल किए थे। फाइल, इसम मफूल और इसम फेल या मस्दर या इसम का नाम, ठीक है, सॉरी फेल का नाम। अब हम उन्हीं 4 अफ़वाब के जो टेबल्स जिनकी हमने प्रैक्टिस की उनमें हम मुअन्नस के सीगे जो है वो देखते हैं और उनको हम आखिर में अपने उस टेबल में ऐड करके अपना एक कंप्लीट टेबल जो हमारा उसके बाद हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मुअन्नस के सीगे हम ये देख रहे हैं, ये देखिए आपके सामने ऊपर हुआ ही या इसलिए लिखा हुआ ताकि आपको पता चल सके कि ये मुअन्नस और मुज़क्कर के लिए, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि अफ़ाल जो होते हैं उनके अंदर वो जो सीगा है वो छुपा हुआ था, हुआ जो है वो छुपा हुआ था, हिया जो है वो छुपा होता है, उसके अंदर होता है, मौजूद होता है, अलग से हम नहीं जरूरत होती हमें, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऊपर लिखा गया। अच्छा, मुज़क्कर के सीगे ब्लैक कलर में है और मुअन्नस के सीगे पिंक पर्पल टाइप कलर में, ये भी आपको याद रखने के लिए, आसानी देने के लिए। आमतौर पे कहा जाता है ना ये वाले शेड कलर्स जो है वो फीमेल के लिए, हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में आमतौर पे ये फीमेल के लिए होते हैं कि ये समझा जाता है कि ये जो कलर्स है ये फीमेल के लिए। तो यहाँ पर हमने वो उसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन दोनों कलर्स में कर लिया, ठीक है। अब एक दफा मैं ये वाला टेबल आपको करवाती हूँ, उसके बाद आप लोग करवाइएगा। ये देखें, गौर से मेरी तरफ देखना है, इशारे, और आपने जब करवाना है उस वक्त भी इसी तरह इशारे करने हैं, जब मैं करवा रही हूँ आपने तब भी इशारे करने। सबसे पहले हम देखते हैं फातहा, 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 यफ्तहु, तफ्तहु। एक दफा फिर, फातहा, उसने खोला, उस मर्द ने खोला, फातहत, उस औरत ने खोला। यफ्तहु, वो मर्द खोलता है, तफ्तहु, वो औरत खोलती है या खोल देती, ठीक है। फातहत, सॉरी, फातहा, फातहत, यफ्तहु, तफ्तहु, नासरा, नासरत, यंसुरु, तंसुरु, दाराबा, दाराबत, यद्रिबु, तद्रिबु, सामिया, सामिया, यस्माउ, तस्माउ। अच्छा, अब आप देखें इसको याद रखना कितना आसान है। क्या हुआ है कि माजी में क्या था कि जो फेल मुजक्कर के लिए उसके आगे सिर्फ ते साकिन लगा दिया, ठीक है। और मुदारे में क्या था, जो शुरू वाला या है वो ता से चेंज हो गया। इसमें एक छोटी सी और भी चीज है, वो अगले हम इंशाल्लाह टेबल के बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक दफा पहले ये वाला टेबल कौन करवाएगा, हैंड रेज करें। जी सिस्टर रुखसाना, सबसे पहले आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतह उसने किया, फताहत उस औरत ने किया। अगर आप यफ्तहु, तर्जमे के साथ करें, वैसे तर्जमे की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप तर्जमे के साथ करें, फातहत उस औरत चलें ने, ठीक है, ठीक है। उसने, हाँ। यफ्तहु, तफ्तहु, नसरा, नसरत, यंसुरु, तंसुरु, ज़राबा, ज़राबत, यज़रिबु, तज़रिबु, समिआ, समिअत, यस्माउ, तस्माउ। जजाकल्ला सिस्टर, आपने इशारे किए। जी, बीच में थोड़ा सा गलत हो रहा था इशारा मेरा। शायद नहीं, अब कल वो ही आप दफा प्रैक्टिस किया ना करेंगे इसलिए। फिर इंशाल्लाह नहीं गलत होगा, ठीक है। जी, जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। जी सिस्टर फातिमा, आप करवाएं। फातहा, फातहत, यफ्तहु, तफ्तहु।
नसरा नसरत, यंसुरु तंसुरु, दरबा दरबत, यद्रिबु तद्रिबु, समिया समियत, यस्मउ तस्मउ। जी सिस्टर समीना आप करवाएं। इशारों के साथ किया है मैंने। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर समीना। फतह फतहत, यफ्तहु तफ्तहु, नसरा नसरत, यंसुरु तंसुरु, दरबा दरबत, यद्रिबु तद्रिबु, समिया समियत, यस्मउ तस्मउ। अच्छा ये मैं आपको ऐसे भी करवा सकती थी, फाताहत, नासरा नासरत, दाराबा दाराबत, सामिया सामियत, और उसके बाद सारे मुदारे वाले। लेकिन मैंने इस तरह से क्यों करवाया है, आपने मेरे इशारे देखे कि जैसे ही फेल या सीगा चेंज हुआ फौरन इशारा भी चेंज हुआ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जो आपको जैसे ही आपको पता चला कि वो चेंज हुआ, साथ ही आपने इशारा किया, और इशारों की मदद से आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, अब आगे हमारा फाअला का टेबल, जो एक्चुअल कंप्लीट टेबल है वो ये है। ठीक है, 7 सीगे माजी के, 7 मुदारे के, 4 अमरो नहीं के और 3 अस्मा के। सिस्टर रिहाना आप ये मैं कंप्लीट करा टेबल दूं? सिस्टर रिहाना के बाद आप करवा जी सिस्टर रिहाना आप करवा। फ़अला उसने किया, फ़अलु उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलतु उस औरत ने किया। ऊपर फाअलत फ़अलत फ़अलत फाअलत फ़अलत उस औरत ने किया, ऊपर ऊपर वाले से। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हो, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हो, नफ़अलु हम सब करते हैं, तफ़अलु वो औरत करती है। जी इस हैंड से सॉरी ना। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अलु मत कर, ला तफ़अलु मत करो। सॉरी ये मैं गलत कर दी हूँ। ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ूलुन जिसको किया गया, ये ऐसे हैं। फ़िअलुन फिर करना, ये पेश है, 2 पेश है ऊपर। जी 2 पेश है, अगर आप फेल भी पढ़ते हैं हाँ, तब भी ठीक है, फेलून पढ़ते हैं तब भी ठीक है, जी क्योंकि वो हमें पता है ना जी ये जी इसम है, तो इस वजह से। ठीक है, जी अगर तनवीन नहीं भी होगी तो हमें पता होगा कि ये इसमें, तो उसका आप तनवीन पेश के जगह जमा, सॉरी जबर या जेर, हमेशा मेरे मुंह से जमा निकलता है, जबर या जेर भी लगा सकते हैं। ठीक है, जी जज़ाकल्लाह खैर। अगला टेबल है फतह का। अभी कोई किसी ने, वैसे उन्होंने हैंड रेज नहीं किया था, किसी ने पूछा था कि मैं करवाऊं, कौन थे वो? सिस्टर मैंने पूछा था, फातिमा बात कर रही है। फातिमा, आपने तो मेरा काफी हैंड ही करवाए हैं, रेज अभी है। आपको भी दोबारा मौका देती हूँ इंशाल्लाह। चलिए आप ही करवा लें, बाकी अभी सिस्टर तर्जमे के साथ कराना है? जी तर्जमे के साथ, ताकि प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी ना हमारी, जी भूलेगा नहीं। ठीक जी। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतु मैंने खोला, फताहतु आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला, फताहत उस औरत ने खोला। यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु आप खोलते हो, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हो, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं, तफ्ताहु वो औरत खोलती है। इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा अब आप ये देखें कि जो मुदारे में मुअन्नस का सीगा है, आप में से कोई मुझे बताएगा कि आपने इसमें कोई खास बात नोट की है? देखें अगर आपने कोई खास बात इसमें नोट की है तो। मुजारे के मोनस का सीगा और फेले नहीं का एक जैसा लग रहा है। आपने नहीं इसी में ला तफ्तहु तफ्ताहू वो तफ्तहु तफ्ताहू, तफ्ताह है, वहां ये पे आप खोलते हैं। वो हाँ जी साकिन है आप वहां खोलते हैं और जी उसमें साकिन है। पे। ला तफ्ताह जो है वो साकिन है ना, और है नहीं आप इसी में यही है, लेकिन थोड़ा फेल सा मुजारे में। जी
कौन फेल किस मजारे में ये 2 दफा है, तफ्ताहू जी आप बिल्कुल खोलते हैं, जी ये कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल सही। जो अच्छा फेल मुदारे है ना उसी के अंदर ये 2 दफा दफा आया है। तफ्ताहू आप खोलते हैं और तफ्ताहू वो खोलती है। ये हाँ ये जो है सही ये जो एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ पिछली स्लाइड भी। ये देखिए फाआला में भी ऐसे ही था, तफआलू आप करते हैं और तफआलू वो औरत करती है। ये मैंने इसलिए आप लोगों से पूछा कि आप सब फिर इस पे गौर करें। बताना मैंने आपको खुद भी है लेकिन मैं चाह रही थी कि आप लोग गौर करें। अब ये है कि फेल मुदारे में मुअन्नस का सीगा और जो सामने वाले का मुअन्नस गायब, ये ध्यान में रखना मुअन्नस गायब, ठीक है, और सामने वाले का सीगा जो है वो सेम है, अरबी में इसी तरह से है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ये आपके लिए सामने वाले के लिए इस्तेमाल हुआ और कहाँ पर ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ, क्योंकि सेम है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है, सेम है। यहाँ तो हमने कलर डिफरेंट किए हुए थे, हमें पता था कि हम मुअन्नस का सीगा कर रहे हैं तो हमें पता है। तो जब ये बोलचाल में आएगा या जब ये कुरान पाक में आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? वहां पर हमें उसके कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा, उसके जो इर्द गिर्द जो लिखा हुआ है उससे पता चलेगा। अगर जो बात उससे पहले चल रही है वो मुज़क्कर के लिए है, सामने वाले के लिए है, तो वहां पे जो ये तफ्ताहू या तफअलू है वो सामने वाले के लिए होगा और मुज़क्कर के लिए। और अगर वहां पर बात मुअन्नस गायब की हो रही है, ऑलरेडी बात जो हो रही है वो मुअन्नस गायब की हो रही है, तो वहां पर तफ्ताहू जो है वो मुअन्नस गायब के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अब नासरा का टेबल इसी पैटर्न पे कौन करवाएगा? कोई और कोई नया हाथ खड़ा करे। जिसने चले आज जिसने अभी तक इस कोर्स में भी एक दफा नहीं करवाया वो हाथ खड़ा करेगा, क्योंकि अब इसके बाद तो सिर्फ एक सबक रह गया ना। क्योंकि ये माशाल्लाह जो 3 नाम है ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरे पास वैसे रूटीन में भी और आज भी जब से हमने क्लास स्टार्ट की यही 3 नाम नजर आ रहे हैं मुझे। बाकी लोगों में से भी कोई हिम्मत करें थोड़ी सी। 15 लोग हैं इस वक्त क्लास में मौजूद। जी, या फिर मैं खुद से किसी को कह दूं? जी चलें सिस्टर नुसरत आप करवाएं नासरा का टेबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो मदद करती है। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूर मदद जिसकी मदद की, नसर नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर आपने इशारे किए जी मैंने और इशारे आपने किए। माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाया। तो आप हेजिटेशन क्यों फील कर रही थी? अभी तक आपने हाथ क्यों नहीं पहले खड़ा किया था? ऐसे देखें ये इसमें हिचकिचाया मत करें, ये हम सब यहाँ पे एक जैसी हैं। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे तो आपने बहुत अच्छा करवाया लेकिन अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आप मैंने आपको बताया कि आप उस गलती से ज्यादा अच्छा सीखेंगे। जी, अब इन जी जी 4 लोगों शुक्रिया। के अलावा कोई और अगर जज़ाकल्लाह। करवाना चाह रहा है तो काफी सारे नाम है। आज सिस्टर आसिया ने भी नहीं करवाया अभी तक। जी सिस्टर फरा आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। दौराबा इसने मारा, दौरा दौराबू इन सब ने मारा, दौरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दौरब दौराबत उस औरत ने मारा। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं, तदरिबू वो मारती है। इदरिब
मारा, सॉरी मार, इद्रिबू मारो, ला तुद्रिब मत मारो, ला तुद्रिबू मत मार, ला तद तदरिब है। हाँ जी, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो, दौरिबुन मारने वाला, दारू मदरू मदरुबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जजाकल्ला सिस्टर। अच्छा, ये जो अक्सर ये गलती हो जाती है ना, ये इद्रिब और ला तदरिब में, ये एक्चुअली जो इसकी फॉन्ट है ना, ये इस तरह से है। मैंने इसको काफी कोशिश की है कि इसको थोड़ा चेंज करके इस तरह से क्लियर, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर याद हो जाएगा। बस आप याद रखने के लिए जरूरी है कि फेल अमर और नहीं में हमेशा आखिरी वाला हर्फ जो है वो साकिन होगा। ठीक है, अगर आप ये ध्यान में रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप ये, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि आप लोगों को, क्योंकि मैंने तमाम वो देखे हैं, इनमें ये कंफ्यूजन है कि पेश और जो जज्म है यानी साकिन है, उसको बहुत थोड़ा फर्क है। इस वजह से ये कंफ्यूजन स्टार्टिंग में तो बहुत होती है, आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपकी ये कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगी। जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर आसिया, अगला टेबल आप करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समिया उसने सुना, समीउ उन सबने सुना, समिता आपने सुना, समितु मैंने सुना, समितुम आपने आप सबने सुना, समितना हम सबने सुना, समीअत उस औरत ने सुना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ नस्मा हम सुनते हैं, तस्माउ वो सुनती है। यहाँ पे नस्मा इसमा उसमें भी आइन पे पेश है, वो शायद वहां पे उसकी को उन्होंने गलती से वो नहीं लिखी हुई, यहाँ नस्मों को भी पेश है। हाँ नस्मा ठीक। इस्मा सुन, इस्मा उ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्मा उ मत सुनो, सामीउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, सम उन सुनना। जजाकल्ला सिस्टर। जी, सिस्टर फातिमा, सिस्टर समीना, सिस्टर रुखसाना, माशाल्लाह आपकी कंट्रीब्यूशन कोर्स के स्टार्ट से काफी अच्छी है, काफी ज्यादा है। मैंने सिर्फ इस वजह से इन लोगों को मौका दिया कि हर एक को पार्टिसिपेट करना। माशाल्लाह आपका मुझे बहुत खुशी होती है जब आपने भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करती है, आप लोगों के हैंड रेस से। लेकिन मैंने उन लोगों को इस वजह से कि जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया था, ताकि कोशिश अपनी तरफ से करनी की है कि सब लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिल सके, क्योंकि कुछ लोग हेजिटेशन फील करते हैं इस चीज में। ठीक है, चलें जी, आज के नुक्ता तालीम की तरफ बढ़ते हैं। आज का नुक्ता तालीम कितना याद रहता है। ठीक है, आज हमने कल हमने कल के नुक्ता तालीम में, बल्कि पिछले जितने भी नुक्ता तालीम में थे उनमें हमने काफी सारी चीजें सीखी, याद करने का तरीका भी, और भी बहुत कुछ उसमें हमने देखा। लेकिन आज जो है वो हमने ये देख रहे हैं कि हमें कितना याद रहता है और किस तरह से याद रहता है। 25% वो याद रहता है जो हम पढ़ते हैं, जो भी चीज हम पढ़ते हैं ना वो हमें 25% याद रहती है, बाकी 75% भूल जाती है। जो हम सुनते हैं वो हमें 35% याद रहता है, और जो हम देखते हैं वो हमें 50% याद रहती है। ये आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो चीज आपने टीवी पे या स्लाइड वगैरह में देखी होती है वो आपको ज्यादा याद होती है बनिस्बत उसके जिसको आपने पढ़ा होता है। और जो हम कहते हैं, हम बोलते हैं, वो हमें 60% तक याद, और 75% हमें क्या याद आता है, जो हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं वो हमें 75% याद है। और 95% वो याद रहता है जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और कहते हैं। ठीक है, ये चारों जो काम करते हैं, यही हमारा टीपीआई का जो मेन पर्पज है वो यही है, जो हम स्टार्ट में भी टीपीआई करते हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए वाला। उसमें है कि 95% चीजें हैं वो आपको याद रहेंगी, जो जिनमें आप ये सब काम करेंगे। और कुरान सीखने के लिए हम टीपीआई का और क्लास में टीपीएस का भरपूर इस्तेमाल करें। टीपीएस क्या है? 2 पेयर्स, यानी दो दो की जोड़ियां बनाकर एक दूसरे को पढ़ाएं, साथ होमवर्क करें, तो इंशाल्लाह ये सारे काम रोजाना होते रहेंगे और कोर्स की हर चीज खूब याद रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोर्स को मुकम्मल करने वाले हैं, तो हम ये चाहेंगे कि कोर्स हमें याद रहे, हमें ये भूले नहीं जो हमने सीखा है। तो उसके लिए ये काम आप करते रहें, ये 7 होमवर्क आप कोर्स मुकम्मल होने के बाद भी करते रहें, जो हम हर सबक में बताते रहें।
اپنے ایسے ساتھی بنائیں جن سے آپ یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہیں. الحمدللہ. یاد رکھیے خوشی کی بات ہے, بہت زیادہ خوشی کی بات ہے, ہم نے سبق نمبر 19 کے اختتام پر 232 الفاظ سیکھ لیے قرآن پاک کے, جو اصل میں کیا تھا, قرآن پاک میں آنے والے 41,111 پارہ. الحمدللہ ہمارا اس کورس کا جو ٹارگٹ تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا. اب جو اگلا لیسن ہے اس میں ہم یہ اپلائی کر کے دیکھیں گے کیا واقعی ہم نے یہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ہم نے 50% الفاظ سیکھ لی. یہ ہم جو آخری لیسن ہے 20واں, اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. اگلی 2 کلاسز 20A اور 20B الگ الگ کلاسز ہوں گی, ان میں ہم یہ اپلائی کر کے دیکھیں گے کیا واقعی ہم نے 50 الفاظ سیکھ لی. قرآن میں کل تقریباً 45 الفاظ ہیں, تقریباً 78,000 پارہ ہیں, اور ہم نے کتنے سیکھ لیے ہیں 41,111 پارہ آنے والے الفاظ, یعنی 50% سے بھی زائد. جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. الحمدللہ ہم نے اس سبق کو, اس سفر کو یہاں روکنا نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو آگے بڑھانا ہے, اور انشاءاللہ ہم نے قرآن پاک کے تمام الفاظ سیکھنے ہیں آہستہ آہستہ, گریجولی, چھوڑنا نہیں ہے, کرتے رہنا ہے. یاد رکھیے 7 ہوم ورک, 2 تلاوت کے 5 منٹ سب سے دیکھ کر, 5 منٹ حافظے سے, 2 پڑھنے کے کتاب سے, پاکٹ بک یا شیٹ سے. کورس کے بعد بھی کتاب تو آپ کے پاس ہوگی نا, پاکٹ بک تو آپ کے پاس ہوگی. پاکٹ بک کو آپ ڈیلی, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, نماز کے بعد صرف 30 سیکنڈ دے, اور کتاب بھی آپ جب آپ کے پاس ٹائم ہو 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اس کو پڑھیں, اس کو اسٹڈی کریں, اس کو لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سنیں, اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں. کوشش کریں ایسے ساتھی بنائیں جو اس کورس سے ریلیٹڈ ہو, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں, خاص طور پہ وہ صورتیں جو ہم نے اس کورس میں سیکھی ہیں, اور ان پر غور کریں. الحمدللہ آپ منتخب ہے, اس کورس کے لیے آپ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے, اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما, آج تو ہم نے پڑھ بھی لیا نا کہ یہ دعا کون سی ہے. یہ دعا وہ ہے جو اللہ نے خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے کہ اے اللہ قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد. پاکٹ بک اور شیٹ اپنے پاس رکھیں, ہر وقت ٹیچر بنیے. آج آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے اس سبق میں جو سیکھا کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ آپ لوگ مجھے بتائیں گے بات, کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ جی تو پھر سکھائیے, سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا. جی بالکل. یقین, جی بالکل, ماشاءاللہ سے بالکل. بہت مجھے خوشی ہے کہ آپ سب لوگ اتنا اچھا رسپونڈ کر رہے ہیں. سسٹر فاطمہ, سسٹر آسیہ, سسٹر رخسانہ, مطلب میں بہت سارے نام ہیں کہ مجھے سم ٹائمز نام نہیں مجھ سے پورے لیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ سے جتنا اچھا آپ لوگوں نے رسپونڈ کیا, مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب میری اگلے کورس میں میری AQT ٹیم کا حصہ ہوں گے, جو میرے ساتھ ریویژنز کروائیں گی اور مجھے اسسٹ کریں گے. جی سسٹر سمینہ, بالکل ماشاءاللہ سے. اور جب آپ AQT بن جائیں گے تو اس کے بعد جو آپ کو AQT کے لیے جو ٹریننگ ہوگی وہ آن لائن ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ٹریننگ سرٹیفائڈ ٹیچر بننے کے لیے بھی ٹریننگ ہوتی ہے, جو الفلاح منزل اسلام آباد میں ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کوالیفائی کر دیں گے. جی سسٹر آسیہ, ماشاءاللہ سے بالکل. اور ویسے تو ابھی ایک ریسنٹ میرا خیال کچھ دنوں کے بعد ہو رہی, لیکن ابھی آپ کو کہ آپ کا تو تب تک ایگزام نہیں ہوا ہوگا, تو اس لیے آپ اس کے لیے تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ دوبارہ بھی ہو جاتی ہے نا سال میں. پہلے 1 دفعہ ہوتی تھی, اب 2 دفعہ ہوتی. تو آپ سب نے جتنے لوگ اس وقت کلاس میں موجود ہیں کوشش کرنی ہے کہ آپ 90% سے ابو مارکس لیں, تاکہ آپ میری AQT ٹیم, سسٹم قرآن ٹیچر ٹیم کا حصہ بنے, کیونکہ مجھے آپ سب لوگوں کی ضرورت ہے اس کام کے لیے, اس کورس کو سکھانے کے لیے, اس کورس کو پھیلانے کے لیے, اللہ کے کلام کو سکھانے کے لیے مجھے آپ سب کی ضرورت ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور بنانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.